بخت ماری 10 سالہ سارہ نے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو کر کیا کیا شکایتیں لگائی ہیں، ذرا سنتے جائیے اور دل تھام کر بیٹھیے۔ سارہ نے بتایا کہ میرا سفاک باپ بلے کے ساتھ میرے سر پر تشدد کرتا تھا، مجھے بیلٹوں سے مارا جاتا تھا، مجھے لوہے کے راڈ سے مارا جاتا تھا، میرے سر کے اوپر پولیتھین کا ایک بیگ چڑھا دیا جاتا تھا تاکہ آکسیجن کی کمی ہو، میں سانس نہ لے پاؤں، مجھے استری سے داغا جاتا تھا اور اسی طرح میرے اوپر گرم پانی پھینک دیا جاتا تھا، مجھے دانتوں سے، پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا، چک بٹے جاتے تھے، مجھے دانتوں سے کاٹا جاتا تھا، اور اس طرح مجھے کاٹنے پیٹنے کا یہ سلسلہ نہ صرف یہ کہ دنوں تک چلتا رہا، ہفتوں تک چلتا رہا، بلکہ بدقسمتی کے ساتھ سالہ سال چلتا رہا، اور بالآخر میں دم توڑ گئی، یعنی سارہ 10 سالہ بچی دم توڑ گئی۔ اس بچی کے والدین، سفاک والدین کو عدالت نے کیا سزا سنائی ہے، اور اللہ رب العزت کے حضور ان کی سزا، ان کی گرفت کتنی سخت ہونے والی ہے، آج کے اس ویلاگ میں ذرا دل تھام کر سنیے گا۔ 10 اگست 2023 کو برٹش ایمرجنسی کو ایک کال موصول ہوتی ہے، جیسے ہی برٹش ایمرجنسی سروسز یہ کال موصول کرتی ہے تو انہیں بتایا جاتا ہے کہ فلاں پتے پر ایک گھر میں 10 سالہ بچی کی لاش موجود ہے۔ جیسے ہی برٹش ایمرجنسی سروسز اس گھر میں جاتی ہے، بچی کی لاش برآمد ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس بچی کی لاش کو بھیج دیا جاتا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے۔ اور گزشتہ روز جب اس سارے معاملے کا فیصلہ آیا ہے، پوسٹ مارٹم رپورٹ کو بھی پبلک کیا گیا ہے، تو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر جو حقائق سامنے آئے ہیں، جو ہوش ربا، تہلکہ خیز اور بھیانک تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ جب آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس بچی کی ریڑھ کی ہڈی تقریباً 11 مقامات سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس بچی کی پورے جسم کی 206 ہڈیاں تقریباً 25 مقامات سے ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس کے پورے جسم کے اوپر داغے جانے کے، کاٹے جانے کے اور مارے جانے کے تقریباً 71 سے زائد نشانات ہیں جو کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر رپورٹ کیے گئے ہیں۔ یہ سارا بچی اس دنیا میں آئی کس طرح سے، اور اس کے بدبخت باپ اور اس کی ستیلی ماں نے اس کے اوپر اتنا زیادہ سفاکانہ ظلم ہے وہ کیوں کیا۔ یہ جب سارا معاملہ برطانوی ایمرجنسی سروسز اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو انہیں شک جاتا ہے اس بچی کے والد عرفان شریف پر، ستیلی ماں بطول پر، بینش بطول پر، اور اس کے چچا جو فیصل شریف ہے اس کے اوپر، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام تر لوگ تو ملک میں ہے ہی نہیں، یہ تو واپس پاکستان جا چکے ہوئے ہیں۔ تو برطانوی ایمرجنسی سروسز جو ہے وہ انٹرپول کے ذریعے سے رابطہ کرتے ہیں FIA کے ساتھ، اور فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کو یہ ٹاسک سونپا جاتا ہے کہ انٹرپول کے ذریعے سے اس بچی کے ملزمان کو ہمارے حوالے کیا جائے۔ جیسے ہی FIA کو یہ ٹاسک موصول ہوتا ہے تو FIA رابطہ کرتے ہیں IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ساتھ، اور ڈاکٹر عثمان انور اس ہائی پروفائل کیس کی ذمہ داری سونپ دیتے ہیں DPO جہلم جناب ناصر محمود باجوہ صاحب کو۔ ناصر محمود باجوہ صاحب SHO عمران کی مدد سے اس معاملے کے اوپر پے در پے کارروائیاں کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس معاملے کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے اور انٹرپول کے ذریعے سے ان ملزمان کو حوالے کر دیا جاتا ہے برطانوی ایمرجنسی سروسز کے۔ جس وقت DPO ناصر باجوہ صاحب سے یہ تمام تر ڈیٹیلز لی گئی تو انہوں نے بتایا کہ سیالکوٹ میں ان کا لاسٹ پڑاؤ تھا، یعنی کہ جہلم کے بعد میرپور خاص کے بعد پھر یہ ڈومیلی جہلم کا یہ ایک علاقہ، اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا، ناران کغان کے کچھ علاقوں میں چند ایک دن انہوں نے گزارے، اور پھر اس کے بعد ان کا آخری پڑاؤ جو ہے وہ سیالکوٹ میں تھا۔ یہ جو بینش بطول تھی اس کے تو اپنے بھی 5 بچے تھے، اور یہ اپنے 5 بچوں کو اسی طرح سے در بدر کچھ دیر تک اپنے ساتھ انہوں نے رکھا جب یہ جہلم اور میرپور خاص کے علاقے میں رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے بچوں کو الگ کر دیا، اور یہ تینوں ملزمان جو ہیں یہ اپنی جگہ بار بار تبدیل کرتے رہے، اپنی سمیں، اپنے نمبر بار بار تبدیل کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی تقریباً 40 سے زائد لوگوں کو DPO جہلم کی جانب سے گرفتار کیا گیا، 5 سے 6 FIR کا اندراج کروایا گیا، اور بالآخر پاکستان کی زمین ان ملزمان کے لیے تنگ کر دی گئی۔ اور جب پاکستان کی زمین ان ملزمان کے لیے اتنی تنگ کر دی گئی تو سیالکوٹ سے بینش بطول نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا، اور اس ویڈیو پیغام میں اس نے کہا کہ ہمیں سیف ایگزٹ دیا جائے، ہم برطانیہ میں جا کر، انگلینڈ میں جا کر وہاں کی عدالتوں کے سامنے پیش ہونا چاہتے ہیں، چونکہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں مرڈر کر دیا جائے گا، ہماری جان پاکستان میں محفوظ نہیں ہے، سو ہمیں ایک سیف ایگزٹ دیا جائے اور ہم یہاں سے واپس جا کر برطانیہ میں سرنڈر کریں گے۔ We are willing to cooperate with the UK authority. FIA کی مدد سے، FIA کی ٹیمز نے انہیں سیالکوٹ سے ریسیو کیا اور سیالکوٹ ایئرپورٹ سے انہیں
انگلینڈ بھجوا دیا گیا جہاں پر ان کے کیس کا فیصلہ 17 دسمبر کو آنا تھا، یعنی ایک سال پہلے ہونے والے اس جرم کا فیصلہ جو ہے وہ 17 دسمبر کو جاری کیا جانا تھا، اور 17 دسمبر کو عدالت پوری کی پوری جو ہے وہ عدالت سجی ہوئی ہے، ارد گرد لوگ موجود ہیں جو کہ اس کیس کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور اس ہائی پروفائل کیس کا برطانیہ نے ایسا خوبصورت قسم کا فیصلہ دیا ہے کہ جس وقت اسے آپ سنیں گے تو آپ اپنے نظام انصاف کی جانب حسرت کی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے کہ ہمارا نظام انصاف کیسا ہے اور گورے کا نظام انصاف کیسا ہے۔ انصاف نے ان تینوں ملزمان کو عمر قید کی سزا سنا دی ہے، اور عمر قید کی سزا کے اندر ظاہر اپیل ہو سکتی ہے، مختلف طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن منیمم سے منیمم سزا کے بعد اپیل جو دائر کی جا سکتی ہے وہ بھی عدالت نے ان تمام تر ملزمان کے لیے جاری کرنی ہے۔ اور وہ منیمم سے منیمم سزا کتنی ہے؟ یہ اس بچی کا جو باپ تھا، سگا باپ تھا، اسے مین گلٹی ڈکلیئر کیا ہے عدالت نے، اور کہا ہے کہ اسے کم از کم 40 سال کی سزا جو ہے وہ سنائی جائے گی، اور 40 سال کے بعد یہ اس چیز کے حوالے سے اپیل کر سکتا ہے، رحم کی اپیل کر سکتا ہے کہ مجھے عمر قید نہ کی جائے اور دیگر معاملات مجھے ریلیز کر دیا جائے، لیکن 40 سال تک یہ سڑے اندر بیٹھ کر اور یہ سوچے کہ میں نے اپنی پھول سی خوبصورت معصوم بچی کو کیوں قتل کر دیا۔ اور جو اس کی بیوی سوتیلی ماں تھی سارہ شریف کی، اسے بھی 33 برس کی سزا سنائی گئی ہے، کیونکہ بیٹ کے ساتھ بچی کے سر پہ تشدد کرنے، بچی کو رسی کے ساتھ باندھنے، بچی کو بیلٹ کے ساتھ بچی پر تشدد کرنے، اس کی ریڑھ کی ہڈی اور اس کے جسم کی دیگر ہڈیوں کو توڑنے، اسے دانتوں کے ساتھ کاٹنے، اسے استری کے ساتھ داغنے، اس کے اوپر گرم پانی پھینکنے کے تمام تر سفاکانہ الزامات اس بچی کی والد پر عائد ہوتے ہیں، عرفان شریف پر، جس کی یہ سگی بیٹی تھی۔ اس بدبخت آدمی نے اپنی سگی بیٹی کے اوپر ایسا وحشیانہ تشدد کیا جو کہ شاید پریزنز کے اندر، جیلوں کے اندر بھی چند ایک ملزمان کے ساتھ، چند ایک مجرمان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے ان سے کچھ پرٹیکولر چیز اگلوانے کے لیے۔ 10 سالہ بچی کے اوپر تشدد کیا جاتا تھا، اور یہ جس طرح سے میں نے اس پروگرام کے شروع میں بتایا کہ سال سے یہ تشدد جاری تھا۔ جج نے بتایا کہ سارہ شریف تو اب یہ سمجھ بیٹھی تھی، اس کے تو لا شعور اور تحت شعور میں اب یہ باتیں اتر چکی تھی کہ شاید میرا مستقبل ہی یہ ہے، میری ساری زندگی ایسے ہی کٹنی ہے، لیکن اس بیچاری ننھی کلی کو کیا پتا تھا کہ اس کی زندگی ہی صرف 11 برس ہے، اور ان 10-11 برسوں میں بھی اس نے کیا سفاکیت نہیں ہے جسے اسے نہیں آبزرو کیا، اس نے جسے اور وٹنس نہیں کیا۔ واضح رہے کہ اس سارے معاملے کے اندر فیصل شریف جو کہ اس بچی کا چچا تھا، اس کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، وہ تو تشدد کے اندر شامل ہی نہیں تھا، لیکن وہ ان کے ساتھ بھاگنے میں، ان کو بھگانے میں، ان کو سیف ایگزٹ دینے میں اور بچی پر ہوتا ہوا تشدد دیکھنے کے باوجود خاموش رہنے میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس وجہ سے عدالت نے اسے 16 سال کی قید سنائی ہے کہ 16 سال کے بعد کم از کم یہ بندہ جو ہے وہ رحم کی اپیل کر سکتا ہے، اس سے پہلے چانس ہی نہیں ہے۔ ایسا وحشیانہ تشدد جو ہے وہ اس 10 سالہ چھوٹی ننھی سارہ کے اوپر کیا گیا، جس کی تہلکہ خیز تفصیلات جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب یہ لوگ عدالت کے اس حکم کے بعد جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جیلوں کے اندر، اور اب یہ اپنی زندگی کے دن گن رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ تو دنیاوی سزا ہے جو انہیں مل گئی، آخرت کی سزا کتنی کربناک، وحشتناک اور دہشتناک ہوگی جو انہیں دی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔